مجھے یاد آتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ کہ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ ان کے ساتھ ہیں مالٹا کی جیل میں، اور سزائے موت بول دی گئی ہے کہ یہ جو دونوں مولوی ہیں ان دونوں مولویوں کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ تو جب سے وہ سزا بولی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی کثرت سے رویا کرتے تھے، بڑی کثرت سے رویا کرتے تھے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے پوچھا، حضرت میں دیکھ رہا ہوں جب سے آپ کو سزا بولی ہے، یعنی ہم دونوں کو سزا بولی ہے سزائے موت، جب سے آپ بڑے گریہ و زاری میں رہتے ہیں، بڑے روتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا موت کا خوف ہے؟ انگریز کی عدالت میں سزا ہوئی ہے، مالٹا کے اسیر ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کے خلاف ہر وہ کوشش کی جو یہ کر سکتے تھے، اور انہوں نے ہی تحریک ریشمی رومال چلائی، تحریک خلافت چلی، پھر آگے اور جانے کیا کیا۔ کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ جب سے سزائے موت بولی ہے آپ بہت روتے ہیں، جبکہ شہادت کا موقع مل رہا ہے، شہید ہوں گے ہم تو، کیا خوف لاحق ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے خوف لاحق نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ بات درپیش ہے کہ مجھے یہ بات ڈراتی ہے کہ کب ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ قربانی لے لے اور قربانی کو قبول نہ کرے۔ مجھے یہ بات ڈراتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری قربانی ہو بھی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہ ہو۔ اس پر یہ بات سمجھو کہ ہم اللہ کے فضل سے کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی کتنے سالوں سے ماشاءاللہ سب لوگ نماز، روزہ، قرآن، ذکر، اذکار، تلاوت سارے کام کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھی جا رہی ہے، سردی میں اٹھ کر تو آ رہے ہو، کوہرے میں ٹھنڈے پانی سے وضو تو کر رہے ہو، دوپہری چلچلاتی دھوپ میں دکان سے یا اپنے جو بھی کاروبار ہے اس دکان سے نکل کر مسجد میں تو دوپہری میں جا رہے ہو، برسات کے دنوں میں مسجد تو جانا ہو رہا ہے، گرمی کے دنوں میں روزہ تو رکھا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ ساری قربانیاں تو ہو رہی ہیں اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت رکھے، آمین۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا نا، اگر اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تو پھر تو وہاں نہ اماں بیٹھی نیکیاں دینے کو، نہ ابا بیٹھے نیکیاں دینے کو، پھر تو رد کا مطلب تو رد ہی ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ذکر سے دوری کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں غفلتیں پیدا ہو گئیں۔ اب نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں مگر حج نہیں کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، پہلے بھی بار بار بات آئی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر دل موجود نہیں ہے، ہمارا جسم نماز پڑھ رہا ہے، ہماری روح نہیں پڑھ رہی۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا مقصد کہ بھئی بس وہ ایک رسم ہے، چلو ایک رسم نبھانے کے لیے جمعرات کو جمع ہو جائیں مسجد ابو بکر کے اندر، رسم نہیں ہے، بلکہ اپنی روح کو آمادہ ہدایت کرنا مقصد ہے۔ اگر روح آمادہ ہدایت ہو رہی ہے، روح اگر آمادہ ہو رہی ہدایت پر تو ہم مقصد کی طرف چل رہے ہیں، اور اگر روح ہدایت کی طرف آمادہ نہیں ہو رہی ہے تو ابھی ہم مقصد سے دور ہیں۔ سمجھے بات کو؟ نماز تو ہو رہی ہے مگر خوف پیدا نہیں ہو رہا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہو رہا ہے مگر دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے اپنے وقت کے جنید بغدادی ہم ہی ہیں کہ ہم نماز پڑھتے، اب کیا ہے، کوئی بیچارہ جماعت والا کسی کے یہاں پہنچ جائے گشت کرنے، ملاقات کرنے، اجی میاں ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں،
ان کو دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے. مجھے بڑی بری لگ رہی ہے جی آپ کی بات، میں ابھی تو آپ کے سامنے تو نماز پڑھ کے آیا ہوں اور آپ میرے پیچھے مجھ سے ملاقات کرنے آ گئے. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں آپ میرے پیچھے کیوں آ گئے ہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں تو جو جتنا اپنے آپ کو لگاتا ہے دین کی کسی بھی لائن میں، جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ لگاتا ہے اتنا ہی زیادہ وزن اس کے اوپر رکھا جاتا ہے.